الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. محبت سے درود شکر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے اور درخت نہیں کہ کھڑا رہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے. انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ درمیانی وقفہ اپنی مرضی سے گزارے. انسان کی زندگی کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح. اگر جوان آدمی چراغ شام ہے تو بوڑھا آدمی چراغ صبح ہے، کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے، ایک اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے تجربے کے مطابق اپنے علم کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جو زندگی دکھ والی، تکلیف والی، ٹینشن والی، ڈپریشن والی زندگی، اور ایک زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. وہ زندگی سکھ والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی. اب سب بچے اور بڑے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکون والی زندگی گزاریں، تکلیف نہ ہو، سہولت والی زندگی گزاریں. اس کے لیے اس کو اپنی من مرضی چھوڑنی پڑے گی، اس کو اللہ کی مرضی تلاش کرنی پڑے گی اور اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. بس یہاں مسئلہ سر ہے. آج ہمیں بے سکونی کیوں ہوتی ہے؟ اور اسی بے سکونی پریشانی کا نام کالج، یونیورسٹی، سکول والوں نے کیا رکھا ہے؟ ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی. ادھر سے اللہ چاہتا ہے میری مرضی ہوگا، ادھر انسان چاہتا ہے کہ میری مرضی چلے. اور مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی. تو اگر انسان اللہ کی مرضی تلاش کرے تو اس کو سکون ملے گا. بس اللہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جب چاہوں کھاؤں، جب چاہوں سوؤں، جو چاہے کروں. لیکن اللہ کہتا ہے حلال رزق کھاؤ، سکون ملے گا. نماز پڑھو، سکون ملے گا. جتنی اچھی نماز پڑھو گے اتنا زیادہ سکون ملے گا. اگر نماز میں وسوسے آئیں گے، وضو صحیح نہیں ہوگا، اللہ کی طرف دھیان توجہ نہیں ہوگی تو نماز میں مزہ نہیں آئے گا، زندگی بھی بے مزہ ہو جائے. یہ پکی بات ہے. جتنا آپ نماز سکون والی پڑھیں گے اتنے آپ کی پوری زندگی میں سکون ہوگا. اگر نماز سکون والی نہیں ہے، وسوسوں والی، خیالات والی ہے، آپ کی زندگی بھی بے سکون ہوگی. تو اس لیے پوری کوشش کرے کہ زندگی نماز کے گرد. عام آدمی جو کہتے ہیں کہ فلاں وقت ملے گا، فلاں وقت ملاقات کرے گا، جو عالم بعمل ہوگا، جو اللہ والا ہوگا، وہ ہمیشہ کہے گا فلاں نماز کے بعد، فلاں نماز سے پہلے. وہ نماز کو پہلے رکھے گا، باقی کاموں کو اس کے ارد گرد گھمائے گا. تو سب سے پہلے ہماری نماز درست ہو جائے. نماز سے پہلے ایمان، یقین اللہ پر درست ہو جائے. جتنا ایمان یقین اللہ پر مضبوط ہوگا اتنی آپ کی نماز ٹھیک ہوگی. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان یقین بناؤ. جتنا ایمان یقین اللہ کی ذات پہ ہوگا اتنا آپ کے لیے سارے مسائل آسان ہوں گے. جتنا ایمان یقین دل میں نہیں ہوگا، وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، تو اتنا کام خراب ہے.
تو اس لیے جہاں بھی ہوگا سب سے پہلے ایمان ایمان ایمان۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت کی، سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں۔ کون خسارے اور نقصان گھاٹے سے بچے گا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان یقین والا ہے وہ خسارے اور گھاٹے سے بچے گا۔ آگے کیا ہے؟ وعاملوا الصالحات، وہ اچھے عمل کرے گا۔ اچھے عمل کیا ہے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ بنے گا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ کم از کم درجے کا مسلمان یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اور اعلیٰ سے اعلیٰ مسلمان کون ہوگا؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو فائدہ ہی فائدہ ہو۔ اسی حدیث سے یہ نقطہ نکل رہا ہے کہ ہمارے سے دوسروں کو فائدہ ہو، زبان سے، عمل سے، ہاتھ سے دوسروں کو فائدہ ہو، تو اس سے آپ سکون والی زندگی نصیب ہوگی۔ تو اس لیے قرآن میں جہاں دیکھیں آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر پورے قرآن میں سے صرف یہی ایک سورہ نازل ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے وقت کی، ٹائم کی اہمیت بتائی کہ اگر وقت ضائع کرو گے تو زندگی ضائع ہو جائے گی۔ جو وقت ضائع کرے گا زندگی ضائع ہوگی، زندگی ضائع ہوگی تو سیدھا جہنم میں چلے جائیں۔ جو وقت کو قیمتی بنائے گا، ذکر فکر عبادت کریے، علم حاصل کر کے وقت قیمتی بنے گا تو زندگی قیمتی بنے گی، زندگی قیمتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے۔ تو سب سے پہلے انسان کی زندگی میں وقت ہے۔ طلبہ بھی بہت وقت ضائع کرتے ہیں گپیں لگانے میں، کبھی موبائل کے اندر، کبھی کیا، کبھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ طلبہ جو ہے بڑے اخلاص سے استاد کی غیبت کرتے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ سب سے قرآن کی جامع ترین آیت یہ ہے، اس ایک آیت پہ عمل کر لیں تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا، جو ذرا برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ یعنی آپ کا ایک ایک منٹ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے اس طالب علمی کی زندگی میں بندہ نیک بھی بننا چاہتا ہے، بن سکتا ہے، اور وقت ضائع کر کے اپنی زندگی ضائع کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے وقت کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وقت کی قسم ہے تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں، جو اپنا ایمان یقین بنائے گا، اچھے عمل کرے گا، وتواصوا بالحق، کے حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت نہیں وصیت کرے گا، وتواصوا بالصبر، اور جب آپ کو کسی کو وصیت کریں گے، نصیحت کریں گے، دنیا دار آپ کے خلاف ہو جائے گا، پھر آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور جو صبر کرے گا فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ اپنی معیت نصیب فرما دیتا ہے، اپنی محبت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ میسج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس صورت پہ خوب غور و فکر کریں، اور اسی طرح اور بہت سی آیات میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، بے شک جو لوگ ایمان یقین بنائیں گے، اچھے عمل کریں گے، عاجزی انکساری اختیار کریں گے تو تین باتوں کے اوپر جنت کا وعدہ ہے: ایمان، عمل صالح، عاجزی انکساری۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان یقین بنائیں گے، اچھے عمل کریں گے، رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ کہ ایمان کمال درجے کا ہو اور آپ نیکی کے اعمال کرتے رہیں، حضوری والی نماز پڑھیں، خشوع و خضوع والی نماز پڑھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔
تو اس لیے اللہ نے ایمان، جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان یقین بن جائے، وہ قرآن کو غور و فکر سے پڑھے تو اس کا ایمان یقین بنے گا۔ دیکھو جس بندے کا اللہ کی باتوں سے ایمان یقین نہیں بنتا تو کس کی باتوں سے یقین بنے گا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر اللہ کی باتوں سے ایمان یقین نہیں بنتا تو کس کی باتوں سے بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج باتیں کی کہ اللہ کی بات جیسی کوئی بات کر سکتا ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ اللہ کی بات جیسی کوئی ایک بات بنا کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ نہ صورت بنا سکتا ہے، نہ کوئی ایک آیت بنا سکتا ہے۔ اب ایسی زبردست ایمان یقین بنانے والی ہمارے پاس کتاب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا دل پہ تالا لگا ہے؟ کس چیز کا تالا لگا؟ بغض کا، نفرت کا، دنیا کی محبت کا، ہوس کا تالا۔ ایک ہوس بندے کے اندر سے نکل جائے تو اللہ اس بندے کو جنتی بنا دیتا۔ دیکھو 3 باتوں پہ جنت کا وعدہ، میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، 2 باتوں پہ بھی جنت کا وعدہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو سرکشی کرے گا، اور اما من طغیٰ وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی خواہشات کو ترجیح دے گا، وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے گا، نماز میں پوری زندگی میں خوف و خشیت کا غلبہ ہوگا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے گا، وہ جنتی ہے۔ 2 باتوں پہ جنت کا وعدہ، اور ایک جگہ ایک بات پہ اللہ نے جنت کا وعدہ کی۔ آپ کہیں گے آپ ہمیں ضرور بتاؤ وہ بات، ایک بات تو ہم کرے گا، ایک بات پہ، وہ کیا ہے؟ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بندہ نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہے، وہ جنتی ہے۔ کہ کھانے کی ہوس نہ ہو، کپڑوں کی ہوس نہ ہو، جوتوں کی ہوس نہ ہو، اور زندگی میں ہوس نکل جائے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، تو یہ اندر سے ہوس نہیں نکلتی، اس سے تباہی پھیر جاتی ہے بندے کی۔ تو اگر آپ پورا تجزیہ کریں آپ کی زندگی، تو آپ کے اندر سے ہوس جو ہوگی جو کام خراب کر دی۔ حضرت امام حسن بصری بصرہ میں خطبہ دیتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو بہت سے نوجوان لوگوں کا ممبر بند کرا، ایک سوال پوچھا صحیح نہیں جواب دیا، اس کو بند کر دیا، حضرت امام حسن بصری بھی جوان تھے، ان سے پوچھا نوجوان یہ بتا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اس نے کہا تقوی، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، ھدی للمتقین۔ پھر انہوں نے کہا اسلام کی بربادی کیسے ہوتی ہے؟ تو فرمایا ہوس سے اسلام برباد ہو جاتا بندے کہ ہوس، لالچ۔ اس لیے امام حسن بصری فرماتے ہیں کتے میں 10 صفات ہیں، اگر ایک صفت بندے میں آ جائے تو ولی اللہ بن جائے۔ مثلا کتے میں وفاداری بہت ہے، ایک بندہ کتا رکھ لے، اب اس کو سوکھی روٹی ڈال دے، گوشت کا ٹکڑا ڈال دے تو وہ ادھر گھر میں بیٹھا رہے گا، اس کو بلا وجہ بھی 10 جوتے مارے پھر بھی وہ گھر چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ آپ کھانا کھا رہے وہ بیٹھا دیکھتا رہے گا، 2 ملاتا رہے گا۔ اگر کسی بندے کو 10 جوتے مارے، اس کا قصور ہو، اس نے غلطی کی ہو، پھر اس کو کہیں یہ پلاؤ کی یہ گوشت کھا لے، پلاؤ کھائے گا وہ؟ لیکن بلا وجہ کتے کے 10 جوتے مارے پھر اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈالیں، کھائے گا کہ ناراض ہوگا؟ کھائے گا، کہ وہ وفادار ہے۔
لیکن اس میں ایک چیز ایسی ہے، ہوس، لالچ، جو اس کی ساری صفات میں پانی پھیر دی۔ ہم نے شروع میں کہانی پڑھی تھی کہ ایک کتا ہے، اس کو بوٹی مل گئی گوشت کی، اب وہ ایک ندی کے اوپر پل سے گزر رہا ہے، اس نے نیچے اپنا سایہ دیکھا کہ ایک اور کتا ہے، اس کے منہ میں بھی بوٹی ہے، تو اس نے لالچ اور ہوس میں اس کا چھیننے کے لیے منہ کھولا تو اپنی بھی اس کی دریا میں گر گئی۔ تو ہوس اور لالچ کی وجہ سے اس کی تباہی ہو گئی۔ اسی طرح بندے کی بھی تباہی ہوس اور لالچ کی وجہ سے، کہ ہائے مجھے بھی یہ مل جائے، مجھے بھی وہ مل جائے، دوسروں سے حسد کرے گا، اس سے اس کا سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ خصوصی وصیت ہے طلبہ کو کہ اپنے اندر سے ہوس نکال دیں، لالچ نکال لیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں طالب علم کی 5 منزلیں ہوتی ہیں۔ ایک کہ وہ ذوق و شوق محبت سے علم حاصل کرے، دوسرا علم کے ساتھ اس پر عمل کرے، تیسرا اس میں اخلاص پیدا کرے کہ صرف اللہ کے لیے عمل کرے، لوگوں سے نہ ڈرے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کا خوف نہ کرے، اور چوتھا اپنے اندر اللہ کی عشق و محبت پیدا کرے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اپنے اندر اللہ کا عشق و محبت پیدا کرے، اور پانچواں مقام تسلیم و رضا، کہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ کیوں؟ ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا سب سے اونچی چیز ہے۔ صحابہ کو یہ چیز نصیب تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ چیز ان کو کیسے نصیب ہوئی؟ کہ خوف و خشیت کا غلبہ تھا ان کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان میں خوف و خشیت کا غلبہ تھا۔ اب دیکھیں ہم عالم بنتے ہیں لیکن ہمارے اندر خوف و خشیت کا غلبہ نہیں، حالانکہ ایک ہم وفاق سے عالم بنتے ہیں، وہ بھی عالم بن گئے، لیکن اللہ کی نظر میں کون سا عالم ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو صحیح سچا اور سچا عالم ہوگا اس کے اندر خوف و خشیت ہوگی۔ اس لیے ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی فرماتے ہیں کہ علم کا پڑھنا اور بڑھنا خطرناک ہے اگر خوف و خشیت نہ بڑھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ طلبہ کہتے ہیں ابھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں، گھر جا کے اکٹھا عمل کریں گے، تو جس ماحول میں آپ نماز بھی پڑھنی مشکل ہو جائے، جماعت پڑھنی بھی مشکل ہو جائے، اس ماحول میں جا کے اکٹھا عمل ہو جائے گا؟ نہیں۔ جو بندہ ہسپتال میں صحت مند نہیں ہو سکتا، گھر جا کے بھی نہیں ہو سکتا۔ جو مدرسے کے ماحول میں بعمل نہیں بنتا، عشق و محبت اس میں نہیں پیدا ہوتی، وہ اللہ کو راضی کر کے یہاں سے نہیں جاتا، تو گھر جا کے بھی نہیں کچھ ہو سکتا۔ اس لیے بھی اپنے اندر خوف و خشیت کا غلبہ پیدا کریں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن خوف و خشیت پیدا کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ جب نماز پوری کر لو، اب چھٹی نہیں ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ پوری زندگی میں ایک دفعہ حج کریں، فرض ہے۔ رمضان کے مہینے 1 مہینہ فرض ہے سال میں، 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں، لیکن جب ذکر کی باری آئی تو فرمایا ہر وقت ذکر کرو، ہاتھ اب کام میں ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے بھی ذکر کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ذکر کرو، یہ اللہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمان زمین دن رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اور عقل مند کون بنے گا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑا بیٹھا لیٹا ہر وقت اللہ کا ذکر کرے گا، وہ عقل مند بنے گا۔ تو اس کے لیے زبان سے نہیں، دل سے، دل سے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اے نبی آپ اس کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے، یاد سے غفل کر دی۔ تو یاد کی اصل جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے کے اندر۔ تو اگر دل کو آپ اللہ کی ذکر اور محبت میں گرفتار کر دیں، پھر پورا وجود ٹھیک ہو جائے گا۔ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک۔
اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے. الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. تو اللہ والے پھر دل کے اوپر زور دیتے ہیں. بس دل ٹھیک ہو گیا سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس لیے دل کے اوپر ایک نظر رہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس سے وقت آپ کا برکت والا بنے گا، وقت قیمتی بنے گا، آپ وقت ضائع نہیں کریں گے، آپ کو دل کی فکر لگ جائے گی. اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو اللہ کے ذکر سے یا قرآن سے منہ پھیرے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. دنیا میں یہ عذاب ہے کہ اس کی روزی تنگ کر دیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت والے دن اس کو یہ سزا ملے گی ان آنکھوں سے اندھا کر دیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. دنیا میں آنکھوں والا تھا، تم نے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ. اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا، جاؤ ہم نے تجھے بھلا دیا. تو واقعی جب اللہ آپ کو بھلا دے گا تو پھر جہنم سامنے کھڑا ہوگا. تو آج یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، نمازوں کے وسوسوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک منٹ بھی ضائع نہ کریں. اب ہماری خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، ہم اپنے طلباء کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے طلباء بھی بیان کرتے ہوں کہ بھئی ایک منٹ 1 کروڑ روپے کا، 10 منٹ ضائع ہوں گے تو 10 کروڑ روپیہ ضائع ہو جائے گا. پھر آپ کا وقت قیمتی بنے گا. ورنہ تو کتنا سوتے سوتے وقت ضائع کر دیا، گپے لگاتے ہوئے وقت ضائع کرتے، یا موبائل کے اوپر وقت ضائع کر دیا، اور ادھر سے امتحان سر پہ آ گئے، تیاری ہے نہیں. تو وقت کی بچت کرو. ہم نے یہ دیکھا کہ جو بندہ تہجد پڑھ لیتے ہیں، 5-6 نفل 6-12 پڑھ لیتے، اللہ اس کے وقت میں برکت ڈالتا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بندہ تہجد پڑھے اور پھر قرآن کو دیکھ کے پڑھ لے آدھا پارہ 1 پارہ، اس کا سارا دن زبردست گزرے گا. لا یعنی کاموں، لا یعنی باتوں، فضولیات سے اس کی جان چھوٹ جائے. اس طرح اس کی زندگی مثالی اور زبردست زندگی بن جائے گی. لیکن اس کے لیے کوشش تو کرنی پڑے گی، محنت تو کرنی پڑے گی. تو اس لیے ضروری ہے طلباء، اساتذہ، کہ ہم سچی سچی توبہ کر لیں کہ یا اللہ میرے وقت میں برکت ڈال دیں. جب وقت میں برکت پڑ گئی تو پھر ہر چیز میں برکت آ جاتی. تو اس کے لیے باوضو رہنے کی کوشش کریں، استغفار کی کثرت کریں، تلاوت کر لیں، درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً تہجد سے لے کر اشراق تک کا جو ٹائم ہے نا، اس کو ذکر فکر میں گزاریں تو آپ کے سارا 24 گھنٹے بابرکت بن جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بے شک نماز بے حیائی برے کام سے روکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر سب سے زیادہ روکتا ہے بندے کو گناہ سے. اس لیے حدیث میں فرمایا عذاب قبر سے بچانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. تو اس لیے ذکر کی کثرت کرنے سے آپ کی عقل بھی تیز ہوگی، کاموں میں بھی برکت ہوگی، فضولیات بھی نہیں ہوں گی. حتیٰ کہ ہم نے تجربہ کیا جو بندہ ذکر کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کے تھوڑے سے ٹائم میں اس کی نیند پوری کر دیتا. لوگ 8 گھنٹے سوتے ہیں، ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا وہ 2-3 گھنٹے سوتے ہیں، 1 گھنٹہ رات کو سوتے ہیں، ان کا 1 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ذکر میں برکت ہوتی ہے. دیکھو قرآن میں شروع ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے اپنی رحمت کی وجہ سے انسان کو قرآن سکھایا. پھر اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کی صورت اور سیرت بدل کے اس کے ایک نئی شکل عطا فرما دی. پھر وہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. تو قرآن کی نعمت پھر اور نعمتیں بیان کرتے 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 سب سے آخر پہ اللہ نے کیا کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کا نام ہی برکت والا ہے. حل تعلم لہ سمیہ، کہ اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہو سکتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. تو رب کا نام کون سا ہے؟ اللہ. یہ اسم اعظم ہے. اب دیکھو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. اللہ نے اس کے کئی جواب دیے، اَنِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّی وَرَبُّکُم فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم.
اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی۔ تو بھائی اس اللہ کے نام سے محبت ہو جائے تو اللہ کی ذات سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے تو آپ مرد مومن کامل مومن بن جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مرد مومن وہ بنے گا جس کے دل میں تفضیل کا صیغہ اشد شدید ترین محبت ہو۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں ہے جس میں شدت نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ شدت والی محبت نصیب فرمائے، اس سے نمازوں کے وسوسے بھی ختم ہوں گے، زندگی میں ٹینشن ڈپریشن بے سکونی بھی ختم ہوگی، حتیٰ کہ آپ کو اسی دنیا میں جنت کے مزے آنے لگ جائیں گے۔ یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوخی یہ نظارہ نہیں۔ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی نبی کی زیارت کروائے گا، کبھی کیا آپ کو دکھائے گا، اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ تو اس لیے اسی اعلیٰ کے سکون والی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہم توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ سکون والی زندگی کا مزہ آنے لگ جائے۔ تو اس میں 3 نیتیں کرنی ہے کہ میں ہمیشہ اللہ سے راضی رہوں گا، اللہ میرے سے راضی ہوں۔ دوسری نیت یہ کہ میں اپنے کبیرہ گناہ، صغیرہ، ریا، دکھاوا، عجب، تکبر، لایانی باتیں، فضولیات، بہت سا آج کل ہے، ان ساری چیزوں سے توبہ کر دو۔ اور تیسری نیت کہ میں کامل اتباع سنت کروں گا، اس کے لیے اپنے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کروں گا، تو پھر کامل اتباع سنت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا شرط امام مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار مگر پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ تو جب جتنی حضرت امام ربانی مجدد اللہ ثانی فرماتے جتنی زیادہ آپ کو اللہ کے نبی سے عشق و محبت ہوگی اتنا زیادہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ فرمایا کمال محبت کمال اتباع نصیب کر دیتی، جتنا محبت میں کمال ہوگا اتنا اتباع میں کمال نصیب ہو جائے گا۔ تو اس وقت ہم سچی سچی توبہ کرتے ہیں، اور یہ 3 نیتیں کر کے، تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ محبت کے کمالات نصیب فرما دے، اپنی محبت، نبی کی محبت اور اللہ والوں کی محبت، قرآن کی محبت، یہ اس سے بات بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول کر لے اور ہمیں سچی سچی توبہ۔ تو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم سچے دل سے توبہ طائب ہوئے۔ اب یہ وقت میں برکت کے لیے، سکون دل کے لیے آسان سے وظائف ہے۔ ایک ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے وقت میں زندگی میں برکت ہے۔ نماز پڑھنا آسان، گناہوں سے بچنا آسان، ہر وقت باوضو رہیں، وضو ٹوٹے وضو کریں، وضو ٹوٹے وضو کریں۔ دوسرا، بائیں پسلیوں کے نیچے دل ہے تو سوچے دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، بس سوچ، تھنکنگ، سوچ بنائیں۔ اسی طریقے سے 100 دفعہ استغفار کریں، 100 دفعہ درود شریف۔
اگر مصروف زیادہ ہوتے ہیں طلبہ تو 40 دفعہ استغفار کر لیں، دروشی پڑھ لیں، بڑا آسان ہے۔ اسی طرح صبح تہجد کے بعد یا اشراق سے پہلے فجر سے پہلے آدھا پارہ، ایک پارہ، ایک رکوع، ایک پاؤ قرآن کی تلاوت کریں، پابندی سے کریں، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ اسی طرح جیسے بندہ پریشان ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس وقت ہم رجوع اللہ کریں گے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر طرف سے ہٹ کے اللہ کی طرف توجہ کریں۔ تو تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی، میرے دل میں سما رہی، میرے دل کی سیاہی ظلم صاف ہو رہی، اور دل کہہ رہا اللہ 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 میں سن۔ آنکھیں بند کر لیں، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیں، بچے بھی بڑے بھی آنکھیں بند کر لو۔ یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی، دل کی سیاہی ظلمت صاف ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا اللہ 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 اللہ۔ غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ لا الہ الا اللہ۔ دعا فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ علتوں فلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اس مدرسے کو مسجد کو قیامت تک آباد و شاداب فرما، جو اساتذہ ہیں، محتمم ہیں، حاجی صاحب ہیں، سب کی زندگی میں برکت پیدا فرما، یا اللہ سب کو قبول فرما، یا اللہ اس کو دن دگنی رات ہزار گنا ترقی نصیب فرما، طلبہ کو نسبت کا نور نصیب فرما، حفظ والوں کو پکا یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، سب کے دلوں کی جائز شرعی دعائیں قبول فرما، حاجی صاحب کے کام میں کاروبار میں برکت پیدا فرما، یا اللہ برکت پیدا فرما، یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، بندے ہیں، مہمان ہیں، یا اللہ مہمان کا اکرام انسان کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے مہمانی کی وجہ سے یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے، جس کو جو پریشانی ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اور یا اللہ ہمیں جان سے، مال سے، وقت سے، کتاب سے، کردار سے، گفتار سے، ہر طریقے سے دین کی، قرآن کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، اور آخری وقت ہے لب پہ ہو لا